بات کر لیتے ہیں ایران جنگ کی، جو کہ اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 35 دن گزر چکے ہیں۔ کل جب صدر ٹرمپ نے ایڈریس ٹو نیشن کیا تو اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ ساتھ ہی ان کی ٹویٹس اور ان کے مختلف فرمودات میں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم 2 سے 3 ہفتے میں ایران جنگ سے نکل بھی جائیں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو کہ ہمارے جتنی بھی تجزیہ کار ہیں جو سبجیکٹ کو پہ بات کر رہے ہیں، ان کی کمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو فیس سیونگ چاہیے اور امریکہ بہت لمبے عرصے تک اس جنگ کا حصہ بننا نہیں چاہتا اور شاید بن بھی نہیں سکتا، جتنا بیک لیش صدر ٹرمپ پر آیا ہے۔ لیکن جب اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتا۔ آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کا جو رول ہوگا، گلف کنٹریز کا جو رول ہوگا، وہ اصل میں اس جو جنگ کی نوعیت ہے یا جو شکل ہے وہ اس کو طے کرے گا یا اس کو بنائے گا۔ اس پر کیا کہتے ہیں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر، فارمر پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، کل کا جو ایڈریس ٹو نیشن تھا صدر ٹرمپ کا، اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ عادہ تو کیا اور ساتھ کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے کہ جو رجیم چینج ہو گئی ہے، آلدو کہ ان کے اپنے بیٹے آ گئے، باقی چیزیں وہیں جگہ ہے، لیکن چلیں جی شاید ان کو فیس سیونگ چاہیے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ نئی رجیم مجھ سے درخواست کر رہی ہے کہ جی جنگ بندی کر دیں، اور لیکن میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہلے کھولیں۔ تو صدر ٹرمپ کے یہ جو انپریڈکٹیبلی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ اس جنگ میں تضاد جو ہے وہ جان بوجھ کے بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی مطلب ہے کہ ایران کو یا پوری کی پوری دنیا کو ایک قسم کی انسرٹن سچویشن میں رکھنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں خود امریکہ میں کوئی سلسلے میں کوئی بہت زیادہ سرٹنٹی نہیں پائی جاتی کہ، اور ابھی انہوں نے جو ہے حال ہی میں مطلب اسی جنگ کے دوران پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے اپنے اٹارنی جنرل کو فائر کیا، مور امپورٹنٹلی انہوں نے اپنے آرمی چیف کو فائر کیا ہے، اور اسی طریقے سے 2 اور جنرل فارغ کر دیے گئے۔ دوران جنگ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ کمانڈر ہوتے ہیں، اور دوران جنگ کمان نہیں چینج کی جاتی، لیکن انہوں نے چینج کی ہے۔ تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سے سارے خطے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ سارا خطہ جو ہے پہلے سے ہی بند ہو چکا ہے اور مزید مطلب شدید تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں سر۔ اب معاملہ جو ہے، میں ذرا آپ سے مڈل ایسٹ کی بات کرتی ہوں، جو گلف کنٹریز ہیں، کیونکہ یہ امپریشن تو ہے، آپ مجھے اس کو بتائے گا کہ آپ اس کو انڈوز کرتے ہیں نہیں کرتے، کہ بہرحال امریکہ سونر اور لیٹر فیس سیونگ چاہتا ہے اور اس جنگ سے نکل جانا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل اس جنگ کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس میں مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں، اسپیشلی گلف کنٹریز جو ہیں، وہ یو اے کی اگر ہم بات کی جائے تو وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے؟ اور اس سینیریو میں جو ہمیں سامنے چیزیں آ رہی ہیں، یہ ممکنات میں سے لگ رہا ہے، پھر سعودی عرب کہاں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جی، سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ریاستوں نے بڑے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اگرچہ ان کے اوپر امریکہ کی طرف سے پریشر تھا کہ وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں، لیکن وہ نہیں بنے، اور یعنی مطلب انہوں نے کوئی اضافی کارروائی نہیں کی۔ انٹرسیپشن کیے جہاں بھی جو ہے ڈرون کے یا میسائل کے اٹیک ہو رہے تھے، تو اس میں یقیناً جو ہے جو کروز میسائلز آ رہے تھے، بیلسٹک میسائلز آ رہے تھے، تو ان کو انہوں نے روکا، اور اس کے بعد ڈرونز خصوص۔ لیکن ابھی جو ہے وہاں بھی بڑا شدید رد عمل ہو رہا ہے۔ آپ جانتی ہوں گے کہ بحرین نے بحیثیت صدر گلف کوآپریشن کونسل، سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کیا۔ انہوں نے جو چیپٹر 7 کے تحت، چیپٹر 7 آف دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر، جس کے تحت انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ طاقت کا استعمال کر کے آبنہ ہرموز کو کھولا جائے اور ایران کو روکا جائے، طاقت کے ذریعے روکا جائے کہ وہ اس قسم کے حملے نہ کرے۔ آپ نے ایک اور بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد اگر جنگ بند کر دیتا ہے تو کیا اسرائیل وہ جنگ ختم کر دے گا؟ لگتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے اگر جنگ ختم کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، کیونکہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے غزہ میں تقریباً نصف علاقے کے اوپر ابھی بھی قبضہ جاری ہے جنگ بندی کے بعد، جو اکتوبر میں جنگ بندی تھی یا سیز فائر ہوئی تھی۔ سر سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ود ڈیو اپالوجی۔
اسرائیل تو جنگ ختم کرنے نہیں جا رہا، ایسے میں جو گلف کنٹریز ہیں کیا وہ اسرائیل کا ان فیوچر ساتھ دینے چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم حالیہ یو اے ای کی اسپیشلی بات کریں تو حالیہ بیانات ہو کچھ. جی میں آتا ہوں، تھوڑا سا میں مکمل کر لوں کہ سوری آج شیور پلیز جنوبی شام میں بھی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کا دائرہ وسیع کر رہا ہے، اور جو لبنان ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے جنوبی علاقے کے اوپر وہ مستقل قبضہ کرے گا. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ جنگ جاری رکھے گا. اب یہ ہے کہ جو ابراہیم اکارڈز کے تحت یو اے ای سوائے سعودی عرب کی تقریباً تمام خلیجی ریاستیں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر چکی ہیں، تو کیا وہ اس کا ساتھ دیں گے؟ وہ کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. وہ اس جنگ کی سزا پا رہے ہیں، ان کے شہری ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اگر ایسا ہوا، کیونکہ سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے، اور اسی طریقے سے جو باقی خلیجی ریاستیں ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اس جنگ کو جاری رکھے اگر امریکہ نے اسے بند کر دیا. اوکے ٹھیک ہے. اب سر معاملہ جو ہے وہ اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہارمز کا فیوچر، جس طرح سے ایران یہ بات کر رہا ہے کہ جی اب ہم اس کو اس پہ ہم ٹیکسز لیں گے، یا جس طرح سے سوئس کنال کے طور پہ کو وہ یہاں پر کوٹ کر رہا ہے، تو ایران کس پوزیشن میں ہے اس وقت؟ ایران بلکہ ابھی جو ہے یو ایس انٹیلیجنس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، پتہ نہیں وہ جان بوجھ کے شائع کی ہے، اسرائیل کے اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے اور امریکہ کے اخبارات میں بھی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کا یہ اندازہ تھا کہ انہوں نے، جیسے کہ صدر ٹرمپ کہتے تھے یا پیٹ ہیگسیت ان کے وزیر دفاع کہتے تھے، اب وہ وزیر جنگ ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم نے تقریباً 90% کے قریب جو ہے ان کی صلاحیت، ایران کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے. اور اس میں وہ کہتے تھے کہ ان کی فضائیہ، ان کے بحری طاقت، اور اس کے بعد جو ہے ان کی میسائل لانچ کی اور میسائل مینوفیکچرنگ کی استعداد کو ختم کر دیا ہے. جو نئی انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو ان کی میسائل کیپیبلٹی ہے، دوسری کیپیبلٹیز ہیں ڈرونز کی، وہ تقریباً جو ہے 50% تک محفوظ ہیں، اور اس لیے ایران جو ہے وہ ایک طویل جنگ لڑ سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ان کو پتھر کے زمانے تک بھیج دیں گے، the United States will bomb them back to the Stone Age. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسٹون ایج سے پہلے امریکہ کو بھیج دیں گے. آج وہاں سے میں ان کے اخبارات پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے، ایرانیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دوسرا F-35 جہاز، جو امریکہ کے جو مطلب ہے دنیا کا بہترین جہاز سمجھا جاتا ہے، اس کو گرا دیا ہے. اور یہ بھی کوئی وہاں افواہ چل رہی ہے یا خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے ایک امریکی پائلٹ کو گرفتار کر لیا. پتہ نہیں وہ درست ہے یا غلط ہے، ابھی تک اس کی مکمل طور پر ایران سے باہر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. تو ایران مضبوطی سے کھڑا ہے، اور وہ یہ نشانہ بنا رہا ہے امریکہ کو، کہہ رہا ہے کہ نہ صرف آپ جنگی جرائم سرزد کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ پلوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یا انرجی پلانٹس کے اوپر کر رہے ہیں، یا میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو تھا ان کا، جو پیسٹر انسٹیٹیوٹ تھا، اس کے اوپر حملہ کیا، اس سے امریکہ کے دنیا میں امیج برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، اب لاسٹ کوسچن مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں اطلاعات تھیں کہ بڑی تعداد میں جو امریکن فوجی ہیں وہ مڈل ایسٹ آ رہے ہیں، خاص طور پہ یو اے کے حوالے سے بات آئی تھی، اور یہ بھی چانسز ہیں کہ ان فیوچر ٹروپس آن گراؤنڈز بھیجے ایران پر. اس کے چانسز آپ کو لگتے ہیں کہ اب یہ زمینی لڑائی میں تبدیل ہو جائے گی؟ امریکہ کی طرف سے تیاری پوری ہے. 31st ایکسپیڈیشنری مرین یونٹ جو ہے وہ متعین کر دی گئی ہے یہاں، اور اس میں جو ہے وہ اس کے یو ایس ایس ٹرپلی کے اوپر سوار ہیں. کوئی 3500 کے قریب جو ہے یہ مرینز ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے 82nd ایئر بورن کو یہاں متعین کیا. اس میں بھی تک 1500 سے کوئی 2000 کے قریب لوگ ہیں، یعنی وہ پیرا ٹروپرز ہیں. تو اس سے ان کا یہ منصوبہ جو وہ مطلب لیکس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ وہ خاگ آئلینڈ یا کشم آئلینڈ یا اس کے علاوہ جو لاریک آئلینڈز ہیں، 2 آئلینڈز یہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 2 ابو موسیٰ جو ہے ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ان کے پاس یہ بھی کوئی افواہ گشت کر رہی ہے کہ وہ اصفہان میں حملہ کریں گے، اور وہاں جو ہے وہ یورینیم، انریچ یورینیم جو ہے اس کو نیچے سے جا کے نکالیں گے، ایکسٹریکٹ کریں گے. کیونکہ پچھلے سال جو ہے امریکہ نے شدید بمباری کے ذریعے اس پورے کے پورے ترکیب کو تباہ کر دیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو 440 سے 460 تک جو انریچ یورینیم ہے اس کے ذخائر وہاں دبے ہوئے ہیں، ان کو نکلوائیں گے.
اگر وہ یہ کرتے ہیں تو دیز وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ آپریشنز، اور پھر جو ہے ان کو امریکہ کو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، امریکی اموات ہوں گی، اور اس کی وجہ سے جو ہے خود امریکہ میں شہری سطح پہ بہت شدید رد عمل ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔